بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اقبال جنجوعہ. ناظرین، پاکستان میں ایک ہی آواز جو حق و سچ کی آواز تھی، جو پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی آواز تھی. بہت عرصہ اس کے پیچھے لگے رہے دشمن اور جو مخالف قوتیں تھیں، اور آخر وہ کامیاب ہو گئی اس کو بند کرنے میں، خاموش کروانے میں. لیکن اس پہ میں کچھ بات اس لیے نہیں کر سکا کہ پورا پاکستان کا میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا اس پہ بات کر رہا ہے. اور میں صرف یہی کہہ سکتا تھا، مجھے یہی بار بار میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ 22 کروڑ میں سے اگر 1 کروڑ شخص بھی اس حق کی آواز کے لیے نکل جاتا، اس کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا، تو شاید کہ اس کو حوصلہ ہوتا. لیکن ظالموں نے اس کے لیے زمین تنگ کر رکھی تھی. پھر اسی کی آواز کو لیتے ہوئے عمران خان، جو پہلے سے لانگ مارچ کی تیاری کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ میں نومبر میں یا اکتوبر کے اینڈ تک لانگ مارچ کروں گا. اور پھر یہ حادثہ ہو گیا، اور اس حادثے کے بعد جمعرات کو کل یعنی عرصہ شریف کا فیصل مسجد کے پاس وہاں پہ نماز جنازہ ہے، اور اس کے بعد جمعے کو عمران خان لاہور سے لبرٹی چوک سے اپنی لانگ مارچ کا اعلان کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ہوا یہ کہ آج 9 بجے فیصل وابڈہ نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس نے پورے اس اعلامیے کا، اس بیانیے کا، اس لانگ مارچ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. یعنی میں یہ کہوں گا کہ وہ جو عرصہ شریف کا کیس تھا، چاہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، اسٹیبلشمنٹ تھی، حکومت تھی، یا سازش تھی، جو بھی تھا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم یہ بات کر سکیں، کیونکہ بہت سی میڈیا کے چینل، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس پہ مسلسل تبصرے تجزیے کر رہے ہیں. اور یہ واضح ہے، سب کو پتہ ہے کہ کون تھا جس نے عرصہ شریف کو پاکستان سے بھاگنے پہ مجبور کیا. پھر وہ کون تھا جس نے دبئی سے اس کو کینیا جانے کا مشورہ دیا، یا دبئی چھوڑ جانے کا دھمکی دی، یا وہاں کی حکومت کو یہ کہا کہ اس کو یہاں سے نکالا جائے. لیکن وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. جیسے بھی ہے، ظلم ہوا، زیادتی ہوئی. کوئی ایسی آنکھ نہیں تھی جو اشکبار نہیں تھی، جو عرصہ شریف کو جانتا تھا، جو اس کو سنتا تھا. وہ چاہے کشمیر سے اس کا تعلق ہو، یا پاکستان کے کسی شہر سے ہو، یا دنیا کے کسی ملک سے ہو، جو اس کو جانتا تھا. اس کی اس المناک موت پہ اس کے آنسو ضرور نکلے. لیکن آج فیصل وابڈہ نے جو پریس کانفرنس کی، جس کی یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہنا کیا چاہتے تھے، کہ اس کا قاتل کون ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے، حکومت بھی نہیں ہے، اور کوئی سازشی ہے، اس کو قریب سے مارا گیا، اس کو پلان کر کے مارا گیا. یہ سب کو پتہ ہے، لیکن کس نے مارا یہ فیصل وابڈہ بھی نہیں کہہ سکے. لیکن ان کی پریس کانفرنس کے دوران ہی سوشل میڈیا پہ ایک ادھم مچ گیا، اور اس سے بہت سی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ فیصل وابڈہ کی یہ جو کہانی تھی، یہ جو اسکرپٹ تھا، یہ وہیں فلاپ ہو گیا. یہ فلم مجھے نہیں لگتا کہ یہ آگے چل پائے گی، کیونکہ پی ٹی وی نے دکھایا، بالکل سوالیہ نشان ہے. جیو نے دکھایا، سوالیہ نشان ہے. اور بہت سے ایسے چینل جو پی ٹی آئی کے کسی بھی شخص کی پریس کانفرنس نہیں دکھاتے، ان نے دکھایا، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اس کے ساتھ وابڈہ نے یہ بھی کہا کہ میں یہ جو بیانات ہیں، یہ جو ثبوت ہیں، یہ مجھ سے کوئی تحقیق کرے گا تو میں ایم آئی کو بتا سکتا ہوں، سی آئی اے کو بتا سکتا ہوں، یا اسٹیبلشمنٹ یا کسی دوسری ایجنسی کو بتا سکتا ہوں، عام آدمی کو نہیں بتا سکتا. صحافیوں نے بہت سے سوال کیے، لیکن کسی سوال کا جواب وہ صحیح طرح سے ٹھہر کر جم کر نہیں دے سکے. ایک ہی بات انہوں نے کہی کہ میرا یہ فون حاضر ہے فرانزی کے لیے، اور اس کی فرانزی کروائی جائے. میں عرصہ شریف سے مسلسل رابطے میں تھا، اور مجھے سب کہانی کا پتہ ہے. یہ بات بھی وہ انہیں پتہ ہے کہ کوئی عام آدمی ان کے فون کی فرانزی نہیں کروا سکتا، اسٹیبلشمنٹ کروائے گی، یا کوئی ایسا ادارہ جو کروائے گا. اور اس کے لیے وہ ظاہر ہے وہ انہی کی زبان بول رہے ہوں گے، تو وہ کیسے کروائیں گے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اس نے کہا، فیصل وابڈہ نے، کہ یہ جو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے، اس میں خون ہی خون دیکھ رہا ہوں، لاشیں دیکھ رہا ہوں، تباہی دیکھ رہا ہوں، اور کئی عام آدمی اور کوئی بہت سے خاص آدمی بھی اس میں ان کی ڈیڈ باڈیز بھی دیکھ رہا ہوں. یہ وہ چیزیں تھیں جس نے ایک خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کی، لانگ مارچ کو ناکام کرنے کی کوشش کی. اور عرصہ شریف کا جو کیس تھا
چاہے وہ کس سمت جا رہا تھا یہ تو آنے والا وقت بتا سکتا تھا، لیکن اس وقت فیصل وابڈا نے تمام پریس کانفرنس کرنے کے بعد اس کیس کا رخ چینج کر دیا، اور مسلم لیگ نون کے وہ تمام لوگ جو ارشد شریف کا نام لینا پسند نہیں کرتے تھے، جو پی ٹی آئی کے کسی رہنما کا نام لینا پسند نہیں کرتے تھے، اس وقت وہ فیصل وابڈا کا نام لے کر یہ کہہ رہے ہیں جی اس نے جو کہا اس کی بات کو سنا جائے۔ یہاں تک کہ میاں صاحب جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی یہ فوراً جواب دیا کہ فیصل وابڈا نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کو سمجھا جائے، اس کو سنا جائے۔ ان تمام چیزوں سے یہ لگتا ہے کہ یہ اسکرپٹ لکھا تو گیا، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں پھر کچھ ایسی کمیاں، کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں چھوڑی گئیں، جس سے ایک عام آدمی کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ یہ اسکرپٹ مینج تھا اور اس کو پاکستان کی تمام کہانی کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہاں، اگر فیصل وابڈا سچے ہیں تو ایک دو دن میں وہ تمام باتیں جو انہوں نے کی ہیں، یہ نہ کہیں کہ میرا فون حاضر ہے، ہمیں فرانزی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس اپڈیٹ ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے کو اگر مارے گا تو وہ اس کی ڈیڈ باڈی بھی میری باڈی کے ساتھ آئے گی۔ اگر اس حد تک وہ تیار ہیں تو پھر وہ خود ہی انہیں بتانا چاہیے، اور خود ہی وہ کسی فرانزی کی یا کسی ٹیم کی یا کسی انویسٹیگیشن کے انتظار میں نہ رہیں، بتائیں۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، یہ صرف اور صرف انہوں نے اس کیس کا رخ بدلنے کے لیے اور لانگ مارچ کو ناکام کرنے کے لیے ایک مینجڈ اسکرپٹ اس پہ پلے اپنی ایکٹنگ کی، لیکن ایکٹنگ شاہد کہ وہ صحیح طرح سے نہ کر سکے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ملک کسی بہتری کی طرف جائے۔ اللہ کرے ہم سب، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالی اس ملک کو کسی بڑے حادثے سے بچائے، اور جو اس کے لیے حق و سچ کی آواز بن کر کھڑا ہے اللہ تعالی اس کی مدد کرے۔ دیکھتے ہیں کل کیا سامنے آتا ہے۔ ابھی تو نواز شریف جیسے شخص بھی ٹی وی پہ آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ فیصل وابڈا نے ایک ایندھن، ایک انرجی پرووائڈ کی ہے، اور اسی کو لے کر اب یہ چلیں گے۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔